بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ حضرت عباس علمدار کی اولاد آج کے زمانے میں کہاں آباد ہے اور کربلا کے میدان میں حضرت عباس علمدار ابن علی المرتضیٰ علیہ السلام کی کتنی اولاد شہید ہوئی، اور حضرت عباس علمدار کو علمدار کیوں کہا جاتا ہے، اور حضرت عباس علمدار کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت حزام جن کو ام البنین بھی کہا جاتا ہے، آپ کا شمر کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ محترم ساتھیو، آج کی ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ حضرت عباس علمدار کے روزہ مبارک پر ہر سال یوم عاشورہ پر پانی کہاں سے آتا ہے؟ محترم ساتھیو، حضرت عباس علمدار کی اولاد کے بارے میں اور ان کے شجرہ نسب کو جاننے سے پہلے ہمیں بنو امیہ اور بنو ہاشم کے خاندانوں کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ محترم ساتھیو، عبد مناف کے دو بیٹے، ایک کا نام بنو ہاشم اور ایک عبد شمس تھا۔ یہ دونوں بیٹے جب پیدا ہوئے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جن کو ان کے باپ عبد مناف نے تلوار کے ذریعے الگ الگ کیا تو خون جاری ہو گیا۔ وہاں پر موجود کاہنوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کے باپ نے چونکہ تلوار کے ذریعے ان دونوں کو الگ کیا ہے اور خون کا فوارہ پھوٹ پڑا ہے، چنانچہ یہ دونوں بچوں کی نسلیں ہمیشہ آپس میں دست و گرے باندھ رہیں گی۔ محترم ساتھیوں، بنو ہاشم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم پیدا ہوئے، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متولد ہوئے، جبکہ عبد شمس سے بنو امیہ پیدا ہوئے اور امیہ کے بیٹے آگے حرب اور ابو العاص تھے، جن سے بنو امیہ کی نسل جاری ہوئی۔ یہ دونوں نسلیں ایک دوسرے کے ساتھ خانہ جنگیوں میں بہت لمبے عرصے تک مصروف رہیں، اور ان دونوں خاندانوں کے درمیان سب سے پہلی لڑائی خانہ کعبہ کی تولیت کے حوالے سے ہوئی۔ محترم ساتھیوں، مورخین بیان کرتے ہیں کہ بنو ہاشم کو دینی اور روحانی سرپرستی حاصل ہوئی تھی، جبکہ عبد شمس کی اولاد جنگجو اور عسکری صلاحیتوں سے مالا مال تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بنو امیہ کی اولاد میں اشتعال انگیزی اور عدم برداشت کی کیفیت پائی جاتی تھی، جبکہ بنو ہاشم میں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی یہ پیشگوئی بھی ارشاد فرما دی تھی کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے لخت جگر حسین ابن علی علیہ السلام کو میری امت کے لوگ ہی شہید کر دیں گے۔ اب امام حسین علیہ السلام چونکہ بچپن سے ہی اپنی شہادت کی خبریں سن سن کر جوان ہوئے تھے، اور آپ کو اس بات کا بخوبی علم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ میرے لیے ایک ایسے خاندان کی عورت کو تلاش کیا جائے جو خاندان بہادری، شجاعت اور وفاداری میں مشہور ہو۔ جو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نسب شناسی میں مہارت رکھتے تھے اور وہ عرب کے تمام قبائل کے شجرہ نسب کے بارے میں بہت علم رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے قبیلہ بنی کلاب سے حضرت فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ ڈھونڈ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ان کا نکاح کروا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ میرے لیے ایک بہادر اور شجاعت سے بھرپور خاندان کی لڑکی تلاش کی جائے، جس سے میرے بہادر اور وفادار سپوت پیدا ہوں، جو کربلا کے میدان میں میرے بیٹے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیں۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت عباس علمدار متولد ہوئے، اور حضرت عباس علمدار کے علاوہ ان کے اور 3 بھائی بھی تھے، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ بنت حزام سے پیدا ہوئے تھے، جن کے نام عثمان ابن علی، عبداللہ ابن علی اور جعفر بن علی تھے، اور ان کی عمریں بالترتیب 23 سال، 25 اور 27 سال تھی۔ یہ تینوں بھی کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ ہی شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے تھے۔ سیدہ فاطمہ بنت حزام سے 4 بیٹے پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو ام البنین یعنی بیٹوں والی عورت کا لقب دیا گیا تھا۔ حضرت عباس علمدار کو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی شہادت کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ تم ہمیشہ اپنے بھائی امام الشہداء امام حسین علیہ السلام کا سایہ بن کر ان کے ساتھ ساتھ رہنا۔ حضرت عباس علمدار شجاعت، بہادری اور وفا کا پیکر تھے۔ پورے عرب میں عباس علمدار کی بہادری، شجاعت اور وفاداری کی مثال دی جاتی تھی۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل اپنی ایک بھانجی حضرت امامہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔ روایات کے مطابق یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب بنت محمد کی صاحبزادی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ امامہ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور نماز کے دوران یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پشت پر سوار ہو جایا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھوں پر بوسہ دے کر ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ السلام اللہ علیہ کی زندگی میں
کوئی دوسری شادی نہ کی تھی، اور بعض روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں کوئی اور شادی کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ بنت حزام سے شادی کی، جن سے حضرت عباس علمدار پیدا ہوئے۔ جس قبیلے بنی کلاب سے حضرت عباس علمدار کی والدہ تھیں، اسی قبیلے سے شمر ذی الجوشن بھی تعلق رکھتا تھا، اور ایک قبیلے کے ہونے کی وجہ سے شمر کو حضرت فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھائی قرار دیا جاتا ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق یہ خونی رشتہ دار تو تھے، اور کچھ تاریخ دانوں کے مطابق بنی کلاب کے قبیلے سے سیدہ فاطمہ بنت حزام اور شمر بدبخت دونوں ایک ہی قبیلے سے تھے، اس لیے ایک قبیلے سے ہونے کی وجہ سے اہل عرب کے دستور کے مطابق حضرت فاطمہ بنت حزام اور شمر بہن بھائی تھے، لیکن یہ کوئی خونی رشتہ نہ تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالہ بھی شمر کو قرار دیا جاتا ہے۔ اور کربلا کے میدان میں جنگ سے ایک دن پہلے شمر بدبخت نے حضرت عباس علمدار کو اپنا بھانجا کہہ کر مخاطب کیا اور کہا تھا کہ اے بھانجے، اگر تم حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دو گے تو تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جس کے جواب میں حضرت عباس علمدار نے شمر کو شدید نفرت اور غصے سے کہا تھا اور اس کو جھڑک دیا تھا، اور مرتے دم تک امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس علمدار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں دریائے فرات کے کنارے پر چھوٹے بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے پانی لینے کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ نے مشکیزے کو پانی سے بھر بھی لیا تھا، لیکن جیسے ہی آپ پلٹنے لگے تو شمر کے حکم پر یزیدی بدبختوں نے حضرت عباس علمدار کا راستہ روکا، جن کو حضرت عباس علمدار نے اکیلے ہی شکست دی، اور پانی کا مشکیزہ لے کر جیسے ہی خیموں کی طرف بڑھنے لگے تو شمر بدبخت نے بآواز بلند اپنے فوجیوں اور تیر اندازوں کو حکم دیا کہ عباس علمدار اگر پانی کا ایک قطرہ بھی خیموں میں لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر تم لوگ یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکو گے۔ یہ سننا تھا کہ شمر بدبخت کے تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاڑ حضرت عباس علمدار پر کر دی، اور آپ کے بازو قلم کر دیے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ میدان کربلا میں جنگ سے قبل امام حسین علیہ السلام نے اپنا علم یعنی جھنڈا حضرت عباس علمدار کو تھمایا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عباس کو علمدار کا لقب دیا گیا، اور یہ اسی لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت عباس علمدار کی اولاد کی بات کی جائے تو مورخین نے حضرت عباس علمدار کی اولاد میں ان کے 4 بیٹوں کے نام ذکر کیے ہیں، جن کے نام فضل بن عباس، قاسم ابن عباس، محمد ابن عباس اور عبید اللہ ابن عباس تھے۔ تاریخ دانوں کے مطابق عباس علمدار کے تینوں بیٹے محمد، عباس، قاسم اور فضل ابن عباس یہ کربلا کے میدان میں ہی شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے تھے، اور عبید اللہ ابن عباس جو کہ واقعہ کربلا کے وقت بہت ہی کم سن اور چھوٹی عمر تھے، وہ جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے، اور انہی سے حضرت عباس علمدار کی نسل آگے بڑھی تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام حضرت فضل ابن عباس علمدار کو دیکھتے تو بہت رنجیدہ خاطر ہو جایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کے باپ عباس علمدار کی ہمارے خاندان کے لیے دی گئی قربانیوں کی یاد آ جاتی ہے۔ عبید اللہ ابن عباس سے ہی حضرت عباس علمدار کی اولاد اور نسل چلی، جو کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ عبید اللہ ابن عباس کے ہی ایک صاحبزادے حسن ابن عبید اللہ ابن عباس علمدار کی نسل سے ہی مشہور عالم دین اون ابن عبید اللہ پیدا ہوئے، جو کہ عرب سے برصغیر پاک و ہند میں ہجرت فرما گئے تھے، اور یہاں پر انہوں نے اسلام کی تبلیغ اور ترویج میں ایک نہایت اہم کردار ادا کیا تھا، اور آج برصغیر پاک و ہند میں، بنگلہ دیش میں اور سری لنکا کے کچھ علاقوں میں حضرت عباس علمدار کی اولاد اسی ان کو اوان یا الوی کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی عبید اللہ ابن عباس علمدار کے ایک پوتے ابراہیم کی نسل میں حضرت عبداللہ آتے ہیں، جو کہ اردن میں قیام پذیر ہوئے، اور انہوں نے علمی اور تحقیقی شعبے میں بہت نام کمایا، اور یہ مصر میں آباد ہوئے، اور ان کی اولاد کو سادات بنو ہارون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد امام زین العابدین علیہ السلام کے توسط سے ہی دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکی ہے، اور ان میں بہت سے سادات اور علوی گھرانے ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس پورے کا پورا شجرہ نسب بھی محفوظ ہے، جو کہ ان کی اولاد کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تک جوڑتا ہے۔ محترم ساتھیو، حضرت علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیدا ہونے والی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاطمی سید کہا جاتا ہے یا سادات کہا جاتا ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری ازواج سے جو اولاد پیدا ہوئی ان کو علوی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبید اللہ
ابن عباس علمدار کے ایک اور پوتے جو کہ موجودہ عراق میں جا کر آباد ہوئے تھے، وہ بھی بہت زیادہ درویش صفت اور عابد انسان تھے، اور ان کی عام عوام میں بڑھتی ہوئی مقبولیت کے خوف سے حکمران وقت نے ان کو زہر دے کر شہید کروا دیا تھا۔ محترم ساتھیو، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد کی نسبت حضرت عباس علمدار کی اولاد کے بنو امیہ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے، کیونکہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد کی نسبت حضرت عباس علمدار کی اولاد نے بنو امیہ کے خلاف زیادہ تحریک میں حصہ نہ لیا تھا، اس لیے بنو امیہ اور عباس علمدار علیہ السلام کی اولادوں کے درمیان تعلقات خاصے خوشگوار رہے تھے۔ محترم ساتھیو، کمنٹ سیکشن میں لبیک یا حسین لکھنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔